صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت رمضان ہے، اس لیے کہ ہر دن افطاری کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو، جن کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو چکا تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کی رہائی عطا فرماتے۔ اللہ رب العزت کو کون سی نیکی کس وقت میں پسند آ جائے، کس سبب سے اللہ کس کو معاف کر دے، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ذو القوت المتین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت والا حصہ بنایا، دوسرے حصے کو مغفرت والا حصہ بنایا، اور تیسرے حصے کو جہنم سے چھٹکارے والا حصہ بنایا، جہنم سے چھٹکارے والا حصہ بنایا۔ رمضان کے پورے دن روزے کے ہیں اور پوری راتیں عبادت کی ہیں۔ تو اس میں تراویح ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جو حافظ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورے سال میں کئی مرتبہ پڑھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن پڑھنے کی تو دور کی بات ہے اور اسے ایک ایک حرف کر کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان کی تراویح کا بہترین موقع ہے، اللہ رب العزت پورا قرآن سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ جو لوگ نہیں سیکھ رہے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے، جو لوگ بالکل نہیں جانتے، تو 1 مہینے کے اندر کم سے کم ان کو سننے کا موقع ملتا، کم سے کم ان کو سننے کا موقع ملتا۔ تراویح نہ پڑھ کر اگر اس سے بھی محروم ہو گئے
تو یہ بڑا نقصان ہوگا، بڑا گھاٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے کہ اے میرے بندو تم یہ کام کر لو، میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ اگر اس کرنے میں تمہارا موقع نہیں لگا تو دوسرا کر لو، دوسرا نہیں لگا تو تیسرا کر لو۔ یہ کے بعد دیگرے اتنے اعمال اللہ نے رکھے ہیں، ایک کے بعد دیگرے اتنے اعمال اللہ نے رکھے ہیں، اگر کوئی بھی عمل اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے، اس کو جہنم سے چھٹکارا کریں گے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے اور ہم جیسے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں رحمت والے حصے میں بخشے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں مغفرت والے حصے میں بخشے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے چھٹکارے والے حصے میں بخشے جائیں گے۔ رمضان کا دن روزے کا اور رات عبادت کی، اور آخری عشرہ ماشاءاللہ آخری عشرہ طاق راتوں کا آتا ہے۔ اکیسویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ عام طور پر ہمارے ہاں 27 کا رواج زیادہ ہے، اس کو بڑی رات سمجھتے، باقی راتوں کا رواج کم ہے۔ لیکن ابھی یہ 2-4 سالوں سے، یہ 5-6 سالوں سے ہر طاق رات کو لوگ جاننے لگے، ورنہ اس سے پہلے حصے میں صرف رمضان میں بولے تو بڑی رات کی ایک جانتے تھے، ایسا 5 راتاں بول کے نہیں جانتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو رمضان کی جو 5 طاق راتیں ہیں اور اس میں شب قدر کا زیادہ امکان ہے، آخری عشرے میں شب قدر آ سکتی ہے۔ اگر جس کسی شب قدر مل گئی، شب قدر مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کریں گے، اللہ اس کی پوری دعاؤں کو قبول کریں گے، اللہ اس کے حق میں جنت کے فیصلے کریں گے۔ ہم دین کا جو بھی کام کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرنے کے لیے، اور تاکہ قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب نہ ہو، ہم جو ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچیں، وہ چیزیں ایک جھٹکے میں اللہ رمضان میں دینے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی کہ رمضان کا پہلا حصہ تو جانے دو، میں کام کر لوں گا اور پھر 15ویں سے روزے رکھوں گا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ پورے رمضان چھوڑ دو، میں بڑی رات سے خطبے تک روزے رکھوں گا۔ اگر اب سچ ایسا سوچیں گے میرے عزیزوں، پھر روزوں کی توفیق نہیں ملتی۔ ارکان اسلام میں روزہ اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام جو 5 ہیں اس میں روزہ اہم رکن ہے، اور سال میں ایک بار، امیر اور غریب سب کے لیے ہے، مرد عورت سب کے لیے ہے، اہم رکن ہے۔
میرے عزیزوں. اور یہ جو رمضان ہے، یہ جو رمضان آ رہا ہے، تو اس کو ہمیں جو ہے چھوڑنا نہیں. ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے کہ کم سے کم آدھے نمازی بھی روزے سے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے. روزے نہ رکھنے کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے، فتنے. روزے نہ رکھنے کے سبب سے علاقوں میں فتنے آتے ہیں جی، کیونکہ تقوی ختم ہو جائے گا، تقوی ختم ہو جائے گا. گھروں کے اندر بھی فتنے آئیں گے، گھروں کے اندر فتنے آئیں گے. کیوں؟ تقوی ختم ہو جائے گا. بیوی شوہر کی بات نہیں مانے گی، بچے ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے جی، مردوانہ کچھ گڑبڑ کامہ کرنا شروع کر رہا. میں نے کہا کیوں؟ اور پورے گھر میں ایک فتنہ مچا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے تو روزے نہیں، روزے نہیں. جس علاقے میں روزے کم رکھتے وہ علاقوں میں فتنے زیادہ آتے. فتنے عمومی سطح پر بھی ہوتے اور فتنے گھر کے سطح پر بھی ہوتے، گھر کے سطح پر بھی ہوتے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. کیونکہ 100% دین ہمارے پاس عمل میں نہیں، 100% دین پر عمل میں نہیں. روزہ چھوڑنا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے. اللہ کا حکم توڑنا یہ کیا کم فتنہ ہے؟ اگر کوئی یہ چاہے، اگر کوئی یہ بولے کہ میرے پاس تو کوئی فتنہ نہیں، پھر روزہ چھوڑنا کیا کم فتنہ ہے؟ روزہ چھوڑنا کیا کم عذاب ہے؟ روزہ چھوڑنا کیا کم وبال ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آدمی رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دے، اس روزے کے بدلے میں عمر بھر کوئی آدمی روزہ رکھ لے، وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد عمر بھر میں جتنے روزے ہیں اور پوری زندگی وہ روزے رکھ لے، رمضان میں جو ایک روزہ چھوڑ دیا اس روزے کے برابر وہ روزے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ رمضان کی فضیلت الگ ہے اور غیر رمضان کی فضیلت الگ ہے. رمضان ارکان اسلام میں شامل ہے، رمضان ارکان اسلام میں کیا ہے؟ شامل ہے. رمضان ارکان اسلام میں کیا ہے؟ شامل ہے. اس لیے میرے عزیزوں کہ مضبوط نیت کرو، سچی نیت کرو. اب جو آنے والا رمضان ہے، اس رمضان کو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا. چھوٹے چھوٹے بہانے، میرے کو پیاس لگتی ہے، میرے کو بھوک لگتی ہے، مجھے کام کرنا، میرے کو جھوٹ بولنا، اور مجھے یہ جانا، مجھے وہاں جانا، یہ بہانے کام آتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں دیکھو ہمارے ہاں روزے رکھنے والوں کی تعداد کم ہے. تو میں بار بار یہ موضوع اس لیے بول رہا ہوں تاکہ رمضان آنے سے پہلے سب لوگوں کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ بار روزے رکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. کتنا بھی مشکل ہو، 3 دن اگر روزے رکھیں گے نا، 4ویں دن سے عادت ہو جاتی ہے. کتنا بھی دھوپ میں کام کرنے والا، کتنا بھی مشکل میں کام کرنے والا، کتنا بھی بھوک لگنے والا، اور کتنا بھی جو ہے کہ دن میں پیاس لگنے والا، اگر 3 دن لگاتار روزہ رکھ لے اور چوتھے دن سے اللہ کے فضل سے اس کو عادت ہو جائے. پھر اگر 4-5 دن گزر جائے تو پھر بالکل اسے صحیح سیٹ ہو جائے. لیکن شیطان کیا کرتا؟ پہلے دن پیاس زیادہ لگاتا، دوسرے دن ذرا بخار ایسر کا کرتا، تیسرے دن ذرا جلاوا ایسر کا بھی کرتا. اب 4ویں دن کیا بول لیتا ہوں میں نہیں رکھ سکتا رہے ہوگا بول لیتا، لیکن 4ویں دن رکھو پھر کیا بھی رہتا نہیں انشاءاللہ. شیطان ایک جھٹکے ایک سر کا دکھاتا. کئی بول دو ہمیں نہیں رکھنا وہ رکھتے ہی نہیں، رکھنا وہ رکھتے کیا بھی ہوتا نہیں.
رکھنا ان کو رکھے تو کیا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ارکان اسلام میں اہم فریضہ ہے روزہ رکھنا، اور رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ یہ جو شب قدر ہے رمضان کی پوری راتوں میں آ سکتی، لیکن جن احادیث میں راجح قول یہی ہے کہ وہ رمضان کی طاق راتوں میں آئی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں آئی۔ تو اب یاد رکھو، بڑی رات اب ایک نہیں ہے، شب قدر اب ایک نہیں ہے، بلکہ شب قدر کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اور جس طرح سے ہم بسپر 7ویں رات کو بڑا اہتمام کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، تو بھی ویسا نہیں، بلکہ اب رمضان کی ہر رات کو کرنا، اگر ہر رات کو نہیں کرے تو اور کم سے کم یہ 5 راتوں میں تو بھی اور جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرنا، ہر رات کو برابر کرنا، ہر رات کیا کرنا، برابر کرنا۔ جمعے کے دن نیا کپڑا پہن سکتے، یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ عید کے دن نیا کپڑا پہن سکتے، وہ اس دن کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی جب ہمارے کپڑے کم ہو جائیں، ہمارے کپڑے پھٹ جائیں، ہم نیا کپڑا پہننا چاہیں تو وہ جمعرات کو بھی پہن سکتے ہیں، پیر کو بھی پہن سکتے ہیں، اتوار کو بھی پہن سکتے ہیں۔ اور جب بھی کپڑے پہنیں سنت کی دعا پڑھ لیں، کپڑے پہننے کی مسنون دعا ہے، وہ مسنون دعا پہنیں۔ لیکن یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑے لوگ کیا سمجھتے، بڑی رات کو نئے کپڑے پہننا، کیا پہننا؟ بڑی رات کو نوا جوڑا پہننا۔ اب ایسا سمجھے تو بڑی رات کو نوا جوڑا تو پھر 5 جوڑے بنانا پڑتا، کتنے بنانا پڑتا؟ بڑی رات کو نیا جوڑا سمجھو تمہیں تو کتنے جوڑے بنانا پڑتا؟ بڑی راتیں کتنے ہوتی؟ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ہماری ضرورت کے حساب سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر سیدھے ہاتھ ڈال کے یا سیدھا پیر داخل کر کے پاجامے میں، کہ سنت کے مطابق کبھی بھی پہن سکتے، یعنی کہ اسپیشل رمضان کی بسپر 7ویں رات شب قدر ہے اور اس میں نوا جوڑا پہننا بول کے اگر آپ ایسا سمجھیں گے تو پھر رمضان کو 5 جوڑے سلانا پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے اگر جس کو دیا ہے 5 جوڑے سلانا چاہے تو 5 جوڑے سلا لو، نہیں تو اسے بھی جو ہے معمول جو ہمارے پاس اچھے کپڑے اور جو اپنے پاس جو لباس ہے اس لباس میں سے کوئی بھی لباس پہن کر آ سکتا۔ جب بھی نماز کے لیے آئے ہمارے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے پاک صاف اچھے کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں، اور سنت و شریعت کے اعتبار سے اور جو کہ اس زمانے کے جو علماء اور صلحاء کا اور نیک لوگوں کا لباس ہے اس درجے کا لباس پہن کر ہم لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ ایک لباس تو ہمارے ہندوستان کے ناگرک پہننے والا ہے، اور یہ ایک لباس تو اور ہمارے علماء صلحاء اور نیک لوگ پہننے کا ہے۔ تو ہمارے کپڑوں میں سے جو کپڑے اچھے ہیں کہ اس کو پہن کر نماز کے لیے آ سکتے ہیں، اس میں بڑی رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں عید کے دن نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، وہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، جمعے کے دن بھی پہن سکتے ہیں، اور جمعے کا دن بھی فضیلت کا اور اللہ کی مہمانی کا، اللہ کی مغفرت کا دن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کہ روزے رکھنے کی کوشش کرو، روزہ کسی کا نہیں چھوٹنا ہے، دن میں روزہ اور رات میں تراویح اور طاق راتوں میں 5 راتوں میں عبادت، پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارا۔ تو رکھو گے بھی انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں آخر میں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے اگر تمہیں رمضان اچھا گزارنا ہو تو پہلے عشرے میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، اس میں اللہ کے راستے میں نکلو، خروج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کی لڑائی ہے، بدر کا غزوہ، وہ رمضان میں کیا۔ اس کے علاوہ
صحابہ کے زمانے میں بہت سارے جماعتیں اور بہت ساری ٹرولیاں جو اللہ کے راستے میں خروج کریں وہ رمضان میں بھی نکلی حیات الصحابہ میں، اور جو ہے کہ کثیر واقعات رمضانوں کے ملتے ہیں۔ رمضان دعوت کا بھی مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے، اگر ہم 10 دن 1 عشرہ اگر جماعت میں نکل جائیں کہ پہلا عشرہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور جو ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کر کہ پہلا عشرہ بہترین طریقے سے گزر جائے۔ جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتا جب جماعت کے ساتھ رہے گا تو اسے روزہ رکھنے کی ہمت بھی ہوگی اور جو اس کے روزے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے اور 1 عشرہ اور 10 دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرو۔ رمضان میں روزہ افطاری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، 1 عشرہ اللہ کے راستے میں اور 1 عشرہ بیوی بچوں کے ساتھ۔ بیوی بچوں کے ساتھ سحری کرو، بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کرو، بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کرو۔ اور آخری عشرہ جو رمضان کا تیسرا عشرہ ہے اور اس میں رمضان میں اعتکاف کرو، اپنی مسجد میں اعتکاف کرو۔ جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو، اگر اس مسجد میں اعتکاف نہ کیا جائے تو پورے محلے والے گناہگار ہوں۔ اعتکاف صرف ایک آدمی رکھ لے ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کا مہینہ اور جو ہے اللہ کے گھر میں رہ کر اچھی طرح سے گزارنے کے لیے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کہ پورا مہینہ اعتکاف فرمایا تھا، پورا مہینہ اعتکاف فرمایا تھا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمیں رمضان گزارنے کا طریقہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ تو میں یہ بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ کی نقل کر رہا تھا، یہ ہمارے تمہارے جیسوں کے لیے کہ بھئی اللہ ہم سب کو قبول فرمائے کہ پہلا عشرہ اللہ کے راستے میں 10 دن، تاکہ صحابہ کی اور ہمارے نبی کی سنت رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے والی سنت زندہ ہو جائے، اور 10 دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آخر کا جو عشرہ ہے وہ اعتکاف میں شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہوئی سنتیں پڑھیں۔